دوستو یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں بل کھاتا ہوا دریائے نیلم آزاد جموں و کشمیر میں داخل ہوتا ہے۔ اس جگہ سے آگے پاکستانی آرمی کی چوکیاں موجود ہیں، لہٰذا یہاں سے مزید آگے نہیں جا سکتے۔ آوارہ گردوں کو جب ایسا خوبصورت منظر ملے تو یہاں پر ایک لال سنگھ چڈھا والی رننگ تو ضرور بنتی ہے۔ یہاں سے آپ سامنے کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں، جہاں بہت ہی خوبصورت ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ دوستو ان خوبصورت مناظر کو بلایا نہیں جا سکتا۔ جموں و کشمیر کی جنت نظیر وادی سونا مرگ میں موجود کرشن سر لیک سے نکلنے والا کشن گنگا دریا اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کی جان ہے۔ کشمیر کی تقسیم کے بعد یہ بد نصیب دریا بھی تقسیم ہو گیا۔ موجودہ کشن گنگا 50 کلومیٹر تک جموں و کشمیر میں بہتا ہے، جبکہ باقی کے 195 کلومیٹر آزاد جموں و کشمیر میں بہتا ہے۔ تاؤ بٹ کے مقام پر جب یہی کشن گنگا آزاد جموں و کشمیر کی حدود میں داخل ہوتا ہے تو مجھ جیسے آوارہ گرد کشن گنگا کے پانی کے منفرد رنگ کی وجہ سے اسے دریائے نیلم کے نام سے پکارتے ہیں۔ دوستو آپ کشمیر ٹریول سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 19 دیکھ رہے ہیں۔ میں اس ٹائم وادی نیلم میں لائن آف کنٹرول کے پاس تاؤ بٹ کے مقام پر موجود ہوں۔ آج کے ولاگ میں ہم کشن گنگا یعنی کہ دریائے نیلم کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے۔ دریائے نیلم کے خوبصورت نظاروں کو اپنی انسانی آنکھ سے انجوائے کریں گے۔ تو آئیے آج کا خوبصورت ولاگ شروع کرتے ہیں۔ مقامی انتظامیہ نے سیاحوں کے لیے دریا کے ساتھ ساتھ ایک پیوڈ راستہ بنایا ہوا ہے تاکہ سیاح حضرات دریا کے ساتھ ساتھ واک کر سکیں۔ کیا خوبصورت منظر ہے! میرے بالکل سامنے لائن آف کنٹرول ہے، لیکن سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے ایل او سی کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بھی اس راستے پر چلتے ہیں۔ دریا کے بالکل سامنے کچھ ہوٹلز موجود ہیں۔ جب میں رات کو تاؤ بٹ پہنچا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں بھی ہوٹلز ہیں، اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جب بھی آئیں اس جگہ ہوٹلز میں اپنا کمرہ بک کروائیں، کیونکہ ان ہوٹلز میں آپ اپنے کمرے کی کھڑکی سے بھی دریائے نیلم کا دیدار کر سکتے ہیں۔ دوستو صبح صبح کیا خوبصورت منظر دیکھنے کو مل رہا ہے! دریائے نیلم کا پانی بہتے ہوئے کیا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ دوستو دریائے نیلم میں براؤن ٹراؤٹ فش بھی پائی جاتی ہے، اسی وجہ سے یہاں ایک ٹراؤٹ فش ہیچری بھی موجود ہے جو آپ سکرین پر لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو دریائے نیلم کا قدرتی ساؤنڈ سناتے ہیں۔ رائٹ نو آپ ٹراؤٹ فش کی ہیچری کے اندر کے مناظر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ ہیچری کی سیکورٹی کے لیے یہاں خاردار تاروں کی ایک باڑ بھی لگائی گئی ہے۔ یہاں پیو ٹریک تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک آف ٹریک موجود ہے۔ سامنے موجود سرسبز فلک بوس پہاڑ مل کر کیا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ اس طرف مکئی کی فصل تیار ہے، جبکہ یہاں پانی کا ایک خوبصورت چشمہ موجود ہے۔
یہاں آپ کچھ سیلفی شاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صبح صبح کافی سردی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اگست کے مہینے میں جرسی پہننی پڑی۔ اب دوسری طرف کا ویو چیک کریں، کیا خوبصورت منظر ہے۔ ایسے خوبصورت قدرتی ماحول میں واک کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دریا کے سامنے ہمالیہ کے خوبصورت پہاڑ موجود ہیں، جو سردی کے موسم میں تو برف سے ڈھکے رہتے ہیں، لیکن گرمی کے موسم میں ایسے خوبصورت سرسبز و شاداب دکھائی دیتے ہیں۔ دوستو، یہ تاؤ بٹ ہے۔ تاؤ بٹ ایسے ہی میرا محبوب نہیں بنا۔ یہاں سے کھڑے ہو کر آپ کو دریا نیلم کا ایک اور خوبصورت ویو دیتے ہیں۔ اس جگہ سے ویسے تو آگے جانا ممنوع ہے، لیکن ایک مقامی کشمیری سے اجازت لے کر مزید آگے چلتے ہیں۔ اور آپ کو وہ جگہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں جہاں سے تاؤ بٹ پاکستان ایڈمنسٹریٹ آزاد جموں کشمیر میں داخل ہوتا ہے۔ سارا راستہ پلین آف ٹریک ہے۔ میرے دائیں طرف ساتھ ساتھ دریا نیلم چل رہا ہے، جبکہ بائیں سائڈ پر ایک خوبصورت جنگل موجود ہے۔ دوستو، یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں بل کھاتا ہوا دریا نیلم آزاد جموں کشمیر میں داخل ہوتا ہے۔ اس جگہ سے آگے پاکستانی آرمی کی چوکیاں موجود ہیں، لہٰذا یہاں سے مزید آگے نہیں جا سکتے۔ آئیے اب اس جگہ سے واپس چلتے ہیں۔ دریا نیلم کا منظر تاؤ بٹ کے مقام پر اتنا خوبصورت ہے کہ یہاں سے واپس جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ خیر دوستو، یہاں بیٹھ کر دریا نیلم کو محسوس کرتے ہیں۔ پوری وادی میں اس دریا کے علاوہ کسی بھی چیز کا شور سنائی نہیں دے رہا۔ آوارہ گردوں کو تو یہ شور بھی کسی میوزک سے کم نہیں لگتا۔ آوارہ گردوں کو جب ایسا خوبصورت منظر ملے تو یہاں پر ایک لال سنگھ چڈھا والی رننگ تو ضرور بنتی ہے۔ واپس جاتے ہوئے جیسے جیسے کوئی منظر مجھے اچھا لگ رہا ہے تو میں اسے اپنے کیمرے کی آنکھ میں ریکارڈ کرتا جا رہا ہوں، تاکہ جب بھی کبھی میرا دل اپنے محبوب تاؤ بٹ کے بغیر اداس ہو تو میں اپنے تاؤ بٹ محبوب کو ان ویڈیوز میں دیکھ سکوں۔ دوستو، صبح صبح فوٹوگرافی کرنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ سامنے کیا خوبصورت منظر ہے۔ میں دوبارہ سے اس لکڑی کے بنے ہوئے پل پر آ گیا ہوں، جہاں لکھا ہے ڈیفیکلٹ روڈز گوز ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشنز۔ اس کے علاوہ یہاں یہ ہدایت بھی لکھی گئی ہے کہ اس پل پر 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہ ہوں۔ یہاں کے کچھ سیلفی شاٹس ہیں، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئیں گے۔ اس پل پر کھڑے ہو کر دریا نیلم کو دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہاں سے آپ سامنے کا خوبصورت منظر دیکھ سکتے ہیں، جہاں بہت ہی خوبصورت ہوٹلز بھی موجود ہیں۔ دوستو، ان خوبصورت مناظر کو بلایا نہیں جا سکتا، اور میں یہاں آج کا ولاگ ختم کرتا ہوں۔ آپ کو اگر یہ ولاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیں، اس سے نیکسٹ ولاگ میں ہم تاؤ بٹ کی مزید ایکسپلورنگ کریں گے۔ سو دوستو، پکچر ابھی باقی ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔